بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمرہ ہے۔ میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے ماں باپ کے علاوہ میرے تینوں بہن بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کیا کرتے۔ میں جو فرمائش کرتی ہوں اسے پورا کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ زبان پر الفاظ بعد میں آتے اور خواہش پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میری امی کی کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی۔ پھر ابو نے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ میری بھابھی بھی بہت اچھی تھیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ میرے بھائی اور اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا اور وہ اس 1 سال میں اس نے مجھے امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے بھائی نے میری شادی کی ذمہ داری بھی اسی کے سر کر دی۔ اس نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان دنوں میرے پیپر ہو چکے تھے، اس لیے میں دوستوں کے ساتھ آئے روز آؤٹنگ پر نکل جایا کرتی تھی۔ یوں ہی ایک دن ہم سب ہوٹل میں بیٹھ کر لنچ کر رہی تھی کہ جب اچانک ویٹر نے پھولوں کا ایک گلدستہ میرے ٹیبل پر رکھ دیا اور کہا کسی نے یہ میرے لیے بھیجا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میرے لیے کون بھیج سکتا ہے؟ میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اس کے بعد اکثر ایسے ہی ہونے لگا۔ مجھے روزانہ پھول ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی ان پھولوں کی عادت ہوگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی وہ کون ہے جو مجھے پھول دیتا ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا ایک شخص جس نے بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی میرے کمرے کی کھڑکی کے اندر پھول پھینک کر چلا گیا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی مگر تب تک وہ شخص جا چکا تھا۔ اسی شام کو بھابھی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا مگر میں تو اس پھول بیچنے والے شخص کو جانتی بھی نہیں تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا شاید اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کیونکہ وہ پھول نہیں بیچا کرتا تھا۔ شروع میں اداس رہی مگر پھر میں نے اپنا دھیان اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا دیا۔ بہت جلد میری بھابھی نے میری شادی اپنے پسند کے لڑکے سے طے کر دی۔ ہمارا گھرانہ کافی آزاد خیال تھا، اسی لیے شادی سے پہلے کئی بار میرا آمنا سامنا علی سے ہوا مگر میں نے ہر بار یہی نوٹس کیا وہ کافی سنجیدہ رہنے والا انسان ہے، اتنا گل مل کر بات نہیں کرتا۔ میں نے بھابھی سے بات کی تو کہنے لگی ارے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، شادی سے پہلے سارے مرد ایسے ہی روکھے پھیکے ہوتے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تمہارے بھائی بھی شروع کے دنوں میں ایسے ہی تھے مگر اب دیکھ لو کیسے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بھابھی کی باتوں سے میری کافی حد تک تسلی ہو گئی۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی علی سے ہوگی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ ان کے گھر میں میری ساس نند اور ہم دونوں رہا کرتے تھے۔ شادی کے اولین دن چڑھ رہے تھے، سب کچھ اچھے سے گزر رہا تھا لیکن مجھے کچھ حرکتیں علی کی بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بہت تیز پرفیوم لگاتا تھا جو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے لیکن چونکہ نئی نئی شادی تھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شادی کی رات بھی میں تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ دلہا بنے کمرے میں داخل ہوا تو میں اتنے ہینڈسم شخص کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شادی کی رات بھی میں تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ابھی منہ دکھائی نہیں دی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ میں ویسے ہی وہیں سو گئی۔ صبح اٹھی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی لیکن علی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی ہوگی۔ مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگی کہ وہ احساس رکھنے والا ہے۔ ولیمے والا دن بھی بہت تھکا دینے والا تھا۔ 5 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے میری کمر اکڑ گئی تھی، اس لیے کمرے میں آتے ہی کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئی مگر آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ مجھے صبح بہت ڈر لگ رہا تھا کہ علی ناراض ہوں گے۔ اگر وہ ناراض تھا بھی تو اس نے مجھے محسوس تو نہیں کروایا اور نارملی مجھ سے بات کرتا رہا تھا۔ کچھ دنوں کی بات تھی جب علی کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اتنی تیز پرفیوم لگا رکھی تھی کہ میری ناک کو چبھنے لگی۔ میں غنودگی میں جانے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے بہت جلد نیند آ گئی۔ رات کے آخری پہر میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا تو ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے علی کو آواز دی تو میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی رہ گئی۔ دوسری جانب دیکھا تو علی غائب تھا۔ میں پریشانی سے اٹھی اور پورا کمرہ دیکھ لیا۔ میں حیران رہ گئی لیکن علی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ باتھ روم میں بھی چیک کیا لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں ڈرتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ باقی ساری رات میری ڈرتے ہوئے گزری۔ صبح کو ناشتے کے ٹیبل پر علی کو دیکھ کر دھچکا لگا۔ میں نے پوچھا کہاں تھے آپ؟ تو کہنے لگا تم تو بہت جلد سو گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے ساری رات لان میں ٹہلتا رہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی کہ بیوی کا کام شوہر کو خوش رکھنا ہے اور میں روز 9 بجے ہی سو جایا کرتی ہوں۔ پتہ نہیں شادی کے بعد اتنی جلدی نیند کیسے آنے لگی تھی۔ اپنے گھر میں تو 2 یا 3 بجے تک جاگا
کرتی تھی۔ یہاں پتہ نہیں کیوں علی کے گھر آتے ہی مجھے نیند کے جھونکے آنے لگتے ہیں۔ مجھے علی کے چہرے پر ناراضگی تو نظر نہ آئی مگر میں اس کا طنز سمجھ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے دوپہر میں سو کے نیند پوری کر لی تاکہ رات کو جلدی نہ سو سکوں۔ شام ہوتے ہی میں نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ تیار ہو کر میں نے علی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ آفس سے آیا میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا، خود مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہ تھا کہ وہ میری تعریف کرے گا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر شاید اس نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا اس لیے میں اس کے پاس چلے گی، مگر یہ کیا، اس کی پرفیوم سے مجھے چھینک کے آنا شروع ہو گئی۔ علی نے بہت تیز پرفیوم لگائی ہوئی تھی، اتنی تیز کہ کچھ ہی منٹوں میں میرا سر چکرانے لگ گیا اور میں غنودگی میں چلے گئی۔ پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا کہ صبح اٹھی تو سر باری سا ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ معاملہ کیا تھا۔ علی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر ساس نے مجھے کہا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی پتہ نہیں، سوجن ہو گئی ہے۔ میری ساس کہنے لگی اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر کریم وغیرہ لگاؤ تاکہ سوجن ختم ہو جائے۔ اچھی بیویاں شوہروں کے لیے خوبصورت لگتی ہیں، اپنی خوبصورت میں فرق نہیں آنے دینا، شوہر قابو میں رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ دیر بعد علی باہر سے آتا نظر آیا۔ میں سمجھ گئی میرے سونے کے بعد بیچارہ لان میں چلا گیا ہوگا۔ میری ساس اچھی خاتون تھی، اکثر مجھے سمجھاتی رہتی کہ شوہر کو کیسے مٹھی میں کرنا ہے، مگر میں نے کیا بتاتی، ہم دونوں تو ابھی تک نام کے سوائے ایک دوسرے کو جان ہی نہیں پائے۔ شادی کو 1 مہینے سے زائد ہو گیا تھا اور مجھے علی کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہو جایا کرتے تو کبھی ایسے اجنبی ہو جایا کرتے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ یوں ہی اتوار کا دن تھا جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک میرا علی کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیار شیار ہو کر کہیں چلا گیا۔ مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو جھڑک کر کہہ دیا تمہیں کیا لگے، اپنے کام سے کام رکھو۔ کچھ ہی دیر بعد ساس نے مجھ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو میں گھبرا گئی۔ میں نے اپنی ساس کو نہیں بتایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ وہ میری شکایت لگانے سے میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ویسے بھی زیادہ تر وہ مجھ سے ناراض ہی رہتا۔ ایک دن میں نے بہت کوشش کی کہ آج میں نہیں سوؤں گی، مگر پھر بھی علی کے آتے ہی اس کی تیز پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے علی سے اگلے دن کہا بھی تھا کہ آپ اتنی تیز پرفیوم نہ لگایا کریں، شاید اس کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی ہے، مگر میری بات سن کر اس نے کافی غصہ کیا، کہنے لگا تم اپنی نیند کا الزام میری پرفیوم کو کیوں دے رہی ہو؟ تم خود ہی ہر وقت سوئی رہتی ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں کہ شوہر کام سے گھر آئے تو بیویاں مسکرا کر استقبال کرتی ہیں، تم سو جایا کرتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر بہت روئی، لیکن باوجود کوشش کے اس کے پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند بھی آ جاتی اور صبح ہاتھ پاؤں بھی سوجے ہوتے، میں خود کو سونے سے نہ روک پاتی۔ اب تو میری ساس کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے بھی مجھے باتیں سنانا شروع کر دی کہ میں اپنے شوہر میں دلچسپی لینے کی بجائے سوئی رہتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی۔ میں نے شروع سے سارے معاملے پر غور کیا، یہی سمجھ میں آیا کہ اس پرفیوم میں ہی کچھ ایسا ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری پرفیوم سونگھی، مگر جو پرفیوم علی لگاتا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ باہر سے ہی لگا کر آتا تھا۔ رات کو علی گھر آیا۔ جب میں فریش ہونے باتھ روم میں گیا، میں نے چوری اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ بیگ کے اندر ایک پرفیوم کا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیاری سے سونگھ کر خود پر چھڑک لیا۔ اچانک خیال آیا اسی پرفیوم کی وجہ سے تو میں سو جاتی ہوں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے بہت باتیں سناتا تھا کہ میں عام بیویوں کی طرح اس کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اس کے آتے ہی سو جایا کرتی ہوں، مگر جب بھی میں پرفیوم کا ذکر کرتی وہ غصہ ہو جایا کرتا، کہتا کہ میں نے بھی پرفیوم لگائی ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ اس کے خیال میں بہانے بناتی تھی تاکہ اس سے دور رہوں، مگر میں کیسے سمجھاتی، مجھے تو خود بھی سارے چکر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرفیوم سے مجھے غنودگی کیوں آ جاتی ہے۔ روز روز اس طرح کے ڈراموں سے میں تنگ آ گئی تھی، اس لیے بس ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ اس پرفیوم والے راز تک پہنچ سکوں۔ میں نے علی کے آنے سے پہلے ڈھیر ساری روئی ناک میں ڈال لی۔ علی آئے تو اس کے سامنے میں نے نیند آنے کا بہانہ کیا اور بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، علی نے اپنے بیگ سے وہی پرفیوم نکالی اور دوبارہ مجھ پر ڈھیر ساری پرفیوم چھڑک دی۔ میں ششیدہ رہ گئی، یعنی وہ خود چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں اور الزام مجھے دیتا تھا۔ میں جان بالکل سو جاتی ہوں۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے ناک میں روئی ڈال رکھی تھی اور سانس بند کر لیا تھا تاکہ اس پرفیوم کا اثر مجھ پر نہ ہو۔ مجھ پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد وہ خود نہانے چلا گیا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حیرت سے اٹھی کھڑی ہوئی، دیکھوں تو صحیح وہ کہاں چاہتا ہے۔
علی ساری رات لان میں کسی سے فون پر بات کرتا رہا۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے خود سے کیوں دور کر رہا ہے اور الزام بھی مجھ پر لگاتا ہے؟ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے اگلے دن میں نے بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے شوہر کے لیے کچھ گفٹ لے سکوں۔ اس کی سالگرہ نزدیک تھی، میں اسے بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتی تھی۔ شاید اسی بہانے اس کا دل میری طرف پگھل جاتا۔ میں شاپنگ سینٹر سے گفٹ خریدنے کے نکل رہی تھی کہ سڑک کنارے میں نے علی کی کار دیکھی۔ میں حیران ہوئی، اس وقت تو وہ آفس میں ہوتا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو گاڑی سے خوبصورت سی لڑکی علی کے ساتھ نکلی، اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ دونوں لنچ کر رہے تھے۔ میں غصے سے کھولتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس شخص کی توجہ پانے کے لیے میں کیا کیا جتن کر رہی تھی، وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ اس دن تو میں نے برداشت کر لیا کہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو، لڑکی اس کی کوئی کولیگ وغیرہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دی، مگر کچھ دنوں بعد میں نے ان دونوں کو پھر ایک ساتھ دیکھا۔ اس دن میں اپنے میکے سے واپس آ رہی تھی، راستے میں سگنل پر گاڑی رک گئی تھی تو میں نے ان دونوں کو دیکھا، وہ دونوں ایک ہاسپٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا، یہ شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھی تعلق ہے اس کا، اور مجھے ساری گیم سمجھ آ رہی تھی۔ یقیناً میرا شوہر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہر روز رات کو جان بوجھ کر مجھے سلا کر اس کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں اس راز کی تہہ تک پہنچوں گی۔ میں اپنا شوہر ہرگز بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا وہ جس عورت کے چکر میں بھی ہے انہیں اس کے چنگل سے نکال کر رہوں گی۔ ان دنوں ایک اور مشکل کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میری ساس ہر روز مجھے پوچھتی، بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ میں ساس کے ایسے سوالوں سے گھبرا جایا کرتی، لیکن علی کو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور تیز پرفیوم لگانا نہ چھوڑتا۔ اب تو میں نے بھی ضد میں آ کر کہنا چھوڑ دیا اور جان بوجھ کر اس پرفیوم کی وجہ سے میں جلدی سو جایا کرتی۔ سارا دن میں الجھن میں گزار دیا۔ ایک دن میرا انہی سوچوں میں بی پی بہت شوٹ کر گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو ہسپتال میں دیکھا، مجھے ڈاکٹر نے بتایا تمہارے شوہر نے تمہارا بہت خیال رکھا، پچھلے 2 دن سے یہی تھا۔ مجھے سن کر خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن نظر یوں ہی اس ڈاکٹر پر پڑی میری جان نکل گئی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جس کی 2 بار میں اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے چلے گی۔ مجھے جو تھوڑی دیر بعد پہلے اپنے شوہر کا سن کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی، جس کو دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ چکی تھی، وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اب ساری میری خوشی غائب آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کیوں وہ 2 دن سے یہاں رہا تھا۔ یقیناً اسی ڈاکٹر کی وجہ سے۔ اس ڈاکٹر کے قریب رہنے کا اسے بہانہ جو مل گیا تھا، وہ اتنی ہی خوبصورت تھی کسی کا دل بھی اس پر آ سکتا تھا، اور یہی بات میرے دل کو چبھ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو بھابھی اور بھائی مجھے لینے آ گئے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ اپنے گھر میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے الماری سے کپڑے نکالے تو بہت سے سوکھے ہوئے پھول ملے۔ ان پھولوں کو دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا کہ کوئی مجھے چاہتا تھا اور دیوانہ وار پھول بھیجا کرتا تھا۔ آج جس کو میں چاہتی ہوں اس کو میری قدر ہی نہیں تھی۔ اگلے دن بھائی نے مجھے دوبارہ ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہارا دوبارہ چیک اپ ہونا ہے۔ میں بھائی کے ساتھ ابھی ہاسپٹل پہنچی تھی جب میں نے علی کو اسی ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ اس لڑکی نے گود میں بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں بیمار تھی، میرا شوہر اپنے ہی چکروں میں تھا۔ میں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بھائی بیچارہ پریشان ہوا، کیا ہو گیا ہے، چیک اپ نہیں کروانا؟ میں نے کہا نہیں، پھر کبھی، مجھے ابھی ہسپتال سے وحشت ہو رہی ہے۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر ساری رات میں غصے سے ٹہلتی رہی۔ میرا بس نہیں چڑھ رہا تھا اس لڑکی کو کہیں غائب کر دوں تاکہ میرا شوہر اس سے پیچھا چھڑا کر میرا ہو کر رہ جائے۔ اگلے دن میں بھابھی کو بتا کر ہسپتال چلے گی۔ میرا ارادہ تھا آج اس ڈاکٹر کو میں آج اچھے سے بے عزت کروں گی۔ ریسیپشن سے پتہ چلا تو معلوم ہوا وہ کیفے میں ہے۔ میں وہاں پہنچی تو جھٹکا لگا۔ میں اس کے پاس گئی، وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی، میرا حال پوچھنے لگی، ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے بولی یہ میرے ہسبینڈ ہیں اور یہ میرا کیوٹ سا بیٹا ہے۔ اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے 2 سال کے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہا جو میں نے کل اس کی گود میں دیکھا تھا۔ میری حیرانگی دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی ہم دونوں کی پسند کی شادی ہے، کسی کو لگتا ہی نہیں میں اس بچے کی ماں ہوں۔ یہ سب توقع نہیں کر رہی تھی میں تو سمجھ رہی تھی وہ میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے، مگر وہ تو خود شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش لگ رہی تھی۔ پھر علی کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ وہ کہنے لگی علی ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرتا رہتا ہے، تم بیمار تھی تو اس بیچارے نے تمہارا بہت خیال رکھا، تم بہت لکی ہو، تمہیں علی جیسا شوہر ملا۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ کیوں وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ علی تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یہی بات میں نے بھی کہہ دی
तो वो बे यकीनी से मेरी तरफ देख कर बोली, तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं है, जाओ जाकर सच मालूम करो। इसकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ वाकई मुझे खुद सच मालूम करना चाहिए। ये तभी हो सकता था जब मैं वापस चली जाती। मैं अस्पताल से घर वापस चली गई। मेरी सास और नंद मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने इन्हें मना कर दिया था कि अली को मत बताइएगा। मैं वापस आ गई। अली को मालूम नहीं था कि मैं घर पर हूँ, इसलिए आज वो कमरे में आया तो उसने परफ्यूम नहीं लगाई थी। मैं देखना चाह रही थी आज वो मुझे सुलाने के लिए क्या तरकीब लगाता है। मुझे कमरे में देख कर घबरा गया। कहने लगा, तुम कब आई? मैंने कहा, आप खुद ही तो कहते हैं मैं आपके आते ही सो जाती हूँ, इसलिए आज आपका शिकवा ख़त्म करने का सोचा है। अली की रंगत फ़क हो गई। कहने लगा, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं उठकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से से कमरे में मौजूद चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। मैंने अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर फेंकना शुरू कर दिया। मैंने घर वापस जाने का सोच लिया था। अलमारी से कपड़े निकालते हुए मैंने एक सफ़ेद लिफाफा देखना चाहा। मैंने वो उठा लिया। वो किसी हस्पताल का था, शायद मेरी रिपोर्ट्स हों, यही सोचकर मैंने खोल लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरे कदमों तले से ज़मीन निकलती गई। वो रिपोर्ट्स अली की थी, उसे ब्रेन ट्यूमर था। ये हकीकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मैं भागती अली के पीछे स्टडी रूम में गई और एक दचका लगा। इसके स्टडी रूम में हर तरफ मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थी। वो सारी इन मौके की थी तो वो मुझे फूल भेजा करता था। इसका मतलब ये था वो फूल भिजवाने वाला अली ही था। ये जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि सामने जाकर इसकी रिपोर्ट सकती तो वो चौंक पड़ा। मैंने रोते हुए पूछा, ये सब क्या है? तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? इसने शर्मिंदगी से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं ही तुम्हें वो फूल भेजा करता था और तुम्हारी तस्वीर खींचकर यहाँ स्टडी रूम में लगा दिया करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए रिश्ता भिजवाया। मगर बाद में मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई तो पता चला मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसका इलाज हो सकता था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि शादी से पहले मेरा इलाज मुकम्मल हो जाएगा, मगर डॉक्टर ने कहा अभी 2 माह मज़ीद इलाज में लगेंगे। इसलिए मैं बेहोशी वाली तेज़ परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था तो ताकि तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ। खुद में इसी वक्त नहा लेता और असर ख़त्म हो जाता। मैं चाहता था कि तुम मुकम्मल सेहत याब में हो जाऊँ, फिर तुम्हें यह सब बताऊँ। मैंने सोच रखा था अगर मैं सेहतयाब ना हुआ तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा ताकि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। वो लड़की मेरे कॉलेज की दोस्त है और मेरे दोस्त की बीवी है और डॉक्टर में भी है। मेरा इलाज इसी हॉस्पिटल में हो रहा है और वो भी और वही कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। तुमने हमें इस दिन लंच करते देख लिया था। इसी दिन मेरा दोस्त भी हमारे साथ था। रास्ते में उसे ज़रूरी काम पड़ गया। वो कहने लगा कि तुम लोग जाकर खाना शुरू करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तुम इसी वक्त हमें देख कर वापस चलेगी और जाने क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने शोहर की ज़बानी ये सारी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई। वो इतने अच्छे थे, कोई दूसरों को तकलीफ़ से बचाकर खुद अकेला सब कुछ सह रहे थे। इसने किसी को भी नहीं पता चलने दिया वो कितनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तो फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। अगर ना भी हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी, हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ दूँगी। अली ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने इससे माफ़ी मांगी। मैं कितना गलत सोच रही थी इसके बारे में। मैंने खुद इसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। 2-3 माह बाद अली की सर्जरी हुई, इसका ट्यूमर ठीक हो गया। आज हम मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम आते हैं। मियाँ बीवी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए।